حضرت یعقوب ایک نیک اور بردبار نبی تھے جن کی زندگی عبادت، صبر اور توکل پر مبنی تھی۔ ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان سب میں ایک بیٹا ایسا تھا جو ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ بیٹا حضرت یوسف تھے۔ یوسف نہ صرف شکل و صورت میں خوبصورت تھے بلکہ اخلاق، بردباری اور دانائی میں بھی ممتاز تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کی پرورش مکمل طور پر حضرت یعقوب کے زیر سایہ ہوئی۔ باپ کی محبت اور تربیت نے حضرت یوسف کو خاص طور پر نکھارا اور یہی محبت بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بن گئی۔ یوسف بچپن ہی سے منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ ایک رات جب وہ نیند سے جاگے تو وہ بہت ہی حیران اور پرجوش تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ انہوں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا جو ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کو بڑی توجہ سے سنا اور ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن فوراً حضرت یوسف کو تنبیہ کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ان سے حسد کرتے ہیں اور اس خواب کو سن کر ان کے دل میں بغض مزید بڑھ جائے گا۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یہ خواب محض ایک عام خواب نہیں بلکہ ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یوسف کا مقدر کچھ خاص ہے، لیکن بھائیوں کو یہ خاص پن ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ اکثر دیکھتے تھے کہ یعقوب کا جھکاؤ یوسف کی طرف ہے اور یہ چیز ان کے دلوں کو جلا دیتی تھی۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے اور یوسف کے بھائی بھی اسی آگ میں جلنے لگے۔ ایک دن وہ سب مل کر سازش میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی محبت صرف ان کے لیے رہ جائے۔ شروع میں انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہ کریں بلکہ اسے کسی دور دراز کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی قافلہ آئے اور اسے لے جائے۔ اس طرح نہ تو خون بہے گا اور نہ ہی الزام ہم پر آئے گا۔ انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ وہ یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ کھیل کود میں حصہ لیں اور کچھ وقت خوشگوار گزاریں۔ حضرت یعقوب دل میں تو مطمئن نہ تھے، لیکن بیٹوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف کمزور ہے اور بھائیوں کے ارادے ناپاک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دی۔ بھائیوں نے یوسف کو جنگل میں لے جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی تو دل میں جان گئے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ قمیص پر کوئی پھاڑا نشان نہیں تھا۔ وہ صبر کا دامن تھامے رہے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دل کی گہرائی میں دبا لیا۔ دوسری طرف یوسف کنویں کے اندھیرے میں تنہا تھے، لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے منور تھا۔ وہ نہ گھبرائے نہ روئے بلکہ مکمل توکل کے ساتھ اللہ کی مدد کے منتظر رہے۔ کچھ ہی دنوں میں ایک قافلہ اس جگہ سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف اس میں آ گئے۔ قافلہ والوں نے انہیں قیمتی مال سمجھ کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یوسف کو وہاں کے بادشاہ کے وزیر خزانہ نے خرید لیا۔ اس کا نام عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر نے یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیا اور ان کی تربیت کا ذمہ لیا۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف حسن دانائی اور بردباری میں اور بھی نکھرتے گئے۔ ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ ہر دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی جو ایک حسین و جمیل عورت تھی، یوسف کے حسن سے متاثر ہو گئی اور انہیں اپنے گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن یوسف نے اللہ کے خوف اور شرم و حیا سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے شکایت کی کہ یوسف نے اس پر دست درازی کی کوشش کی، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یوسف کو بدنام کیا گیا اور آخرکار قید کر دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف کا رویہ مثالی رہا۔ انہوں نے قیدیوں کو نرمی سے سمجھایا، ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور یوسف نے ان کے خوابوں کی سچی تعبیر دی، جو وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوئی۔ ایک دن بادشاہ نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ یوسف نے جیل ہی سے اس خواب کی تعبیر دی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی آئیں گے، پھر 7 سال قحط ہوگا۔ بادشاہ ان کی دانش سے بہت متاثر ہوا اور انہیں جیل سے بلا کر اپنی حکومت میں اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ یوسف نے قحط کی پیش گوئی کے مطابق مصر میں اناج ذخیرہ کیا اور قحط کے دنوں میں عوام کو بھوکا نہ رہنے دیا۔ ان کی حکمت اور انصاف سے مصر خوشحال ہو گیا۔ قحط کے دنوں میں دور دور سے لوگ اناج خریدنے مصر آتے، انہی میں حضرت یوسف کے بھائی بھی شامل تھے۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔
यूसुफ ने उनके साथ नरमी से पेश आते हुए एक तदबीर के जरिए अपने छोटे भाई को अपने पास रोक लिया। बाद में खुद को जाहिर किया और कहा कि मैं वही यूसुफ हूं जिसे तुमने कुनवे में डाला था। भाई नादिम हुए, रोए और मुआफी मांगी। यूसुफ ने उनको मुआफ कर दिया क्योंकि उनका दिल नफरत से खाली और मोहब्बत से भरपूर था। यूसुफ ने अपने वालिद हजरत यकूब को मिस्र बुलाया और जब वो मिस्र आए तो वही ख्वाब सच साबित हुआ। यूसुफ के सामने उनके वालिद वालिदा और 11 भाई मौजूद थे और सब उनके मर्तबे को तस्लीम करते हुए उनके सामने झुके। ये झुकना इज्जत व एहतराम का था और यकूब की आंखें जो यूसुफ के गम में रोते रोते अंधी हो चुकी थी दोबारा बीना हो गई। हजरत यूसुफ ने मिस्र में एक तवील और कामयाब जिंदगी गुजारी। वो एक नबी, एक अजीम हुक्मरान और एक बेहतरीन इंसान थे। उनकी जिंदगी सब्र, वफादारी, हसन अखलाक और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का बेहतरीन नमूना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान पर चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, अगर वो अल्लाह पर भरोसा रखे, सच पर कायम रहे और सब्र का दामन न छोड़े तो कामयाबी इसके कदम चूमती है। हजरत यूसुफ की जिंदगी एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को देख सकते हैं और राह हिदायत पा सकते हैं।